السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ 7 آیات ہم نے ترجمہ اور تفسیر سے پڑھ لی تھیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 8، 9 اور 10 3 آیات آج ہم انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آئیں تلاوت سماعت فرماتے ہیں اور اس کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ معنی اور مفہوم یا اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور روز قیامت پر، حالانکہ وہ مومن نہیں۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ فریب دیا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں نہیں فریب دے رہے مگر اپنے آپ کو، اور اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ پہلے اللہ تعالیٰ نے 4 آیات میں خالص مومنوں کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد 2 آیات میں خالص کافروں کا ذکر فرمایا۔ اب چونکہ منافق کی باری آ چکی ہے تو منافقین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تقریباً 13 آیات میں ان کا ذکر فرمایا ہے، ان کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اب یہاں پہ منافقوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اور منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو زبان سے اسلام کا اقرار کرے لیکن دل سے منکر ہو، اسلام کی روز افزوں ترقی دیکھ کر دنیائی فوائد حاصل کرنے کے لیے کئی موقع شناس اپنے آپ کو مسلمان بتانے لگتے تھے۔ یہ اس وقت کا بتایا جا رہا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں منافق ایسا کیا کرتے تھے۔ تو مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا کہ جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، جس کو وہاں اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور قریب تھا کہ اس کو وہاں کا سردار بنا دیا جائے۔ لیکن جب آفتاب اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جلوہ گری فرمائی اور مدینہ والوں کے دل نور ایمان سے جگمگائے، تو اس کی عزت اور آبرو میں فرق آ گیا۔ اس کی طرف مدینہ والوں کا وہ رجحان نہ رہا جو پہلے تھا، اس لیے اس کے دل میں بغض و عناد کی آگ یا حسد یا تکبر کی آگ بھڑک اٹھی، مگر یہ بہت ہی چالاک شخص تھا، اس لیے خیال اس نے کیا کہ اگر میں ظاہر طور پر مسلمان کا مخالف رہوں تو میری خیر نہیں ہے اور مجھے فائدہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے بظاہر تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں، لیکن دل ہی دل میں اس اسلام کا اور اس پیغمبر اعظم کا سختی سے جو ہے وہ دشمن رہوں گا اور ان کے مخالفت کرتا رہوں گا۔ اس نے یہ روش اختیار کر لی، مسلمانوں کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کرتا اور کہتا کہ یہ وہی نبی آخر الزمان ہیں کہ جن کی خبر تو تورات میں دی گئی ہے،
جن کی خبر تو پہلی کتابوں میں دی گئی ہے، جب کفار سے ملتا تو مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتا اور دل میں خوش ہوتا تھا کہ ہم دونوں جماعتوں کے پیارے ہیں۔ اس کے ساتھ بہت سے لوگ اور بھی مل گئے جو منافق بن گئے، جس سے اس کی پوری ایک جماعت تیار ہو گئی جن کا نام منافقین پڑ گیا۔ اب ان لوگوں کے بارے میں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی صفات میں 4 آیتیں نازل فرمائی تھیں، اور اس کے بعد 2 آیتیں جو نازل فرمائیں وہ کھلے کافروں کی تھیں۔ اب اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے 13 آیات نازل فرمائی ہیں، یہ سب سے خطرناک لوگ ہیں، کیونکہ یہ بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں لیکن حقیقی طور پر یہ ایمان والے نہیں ہیں بلکہ یہ کافر ہیں۔ کیونکہ آپ کو پچھلی دفعہ کافر کی جو اقسام بیان کی تھیں، منافق بھی کافر کی ایک قسم ہے، تو منافق بھی کافر کی ایک قسم ہے اور یہ چھپا ہوا کافر ہوتا ہے۔ مسلمان اس کو بظاہر نہیں سمجھ سکتے، بعض ایمان والے جان لیتے ہیں کہ یہ شخص منافق ہے، لیکن کمزور ایمان والے منافق کی پہچان نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے اس آیہ مبارکہ میں وَمِنَ النَّاسِ، الناس کا جو لفظ ذکر کیا گیا ہے، تو ناس یہ انسان کا اسم جمع ہے، یعنی یہ ناس بول کر تمام لوگ مراد ہوتے ہیں، اور اس کو ناس اس واسطے سے کہتے ہیں کہ یہ نسیون سے بنا ہے، جس کے معنی ہے بھولنا، چونکہ یہ بھی اپنے پہلے عہد میثاق کو بھول گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو اس نے وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو انسان نے کہا تھا کہ یا رب العالمین کیوں نہیں، قالوا بلا، تو ہی ہمارا رب ہے، ہاں ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اس وجہ سے انسان اس وعدے کو بھول گیا، یا اس لیے انسان کو جو ہے وہ ناس اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس نے اپنے اس وعدے کو بھلا دیا ہے۔ یا دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو وہ جلد بھول جاتا ہے اور مصیبتوں کو یاد رکھتا ہے، اس لیے بھی اس کو ناسن کہا گیا ہے۔ یا یہ انسن سے بنا ہے جس کا معنی دیکھنا اور ظاہر ہونا ہے، چونکہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے اور ظاہر زمین پر رہتا ہے، اس لیے اس کو انسان کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جن ہوتا ہے، زمین کے چھپے ہوئے حصے میں آباد ہوتا ہے، اس لیے انہیں جن کہتے ہیں کیونکہ یہ نظر نہیں آتا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان اور ناس انسن سے بنا ہے جس کا معنی ہے محبت، کیونکہ انسان بھی اپنے ہم جن سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے، اس لیے اسے انسان کہتے ہیں۔ اب آگے دیکھا جائے وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ من یقول جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے ہیں، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخر اور قیامت کے دن پر یا روز آخرت پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ مومن نہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں۔ اب یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ ایمان لے آئے اللہ پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آئے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی جانب سے جو جو احکامات لائے ہیں اس پر ایمان لائے ہیں، زبان سے تو اقرار کر رہے ہیں لیکن دل سے اقرار نہیں کر رہے۔ اب اس آیت کا خلاصہ یہ ہوگا کہ اس آیت کریمہ میں منافقین کا کلام نقل فرمایا گیا ہے کہ وہ ظاہر طور پر تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، تاکہ مسلمانوں میں مل کر دنیاوی فائدہ حاصل کریں اور اپنے ظاہری اسلام کو آڑ بنا کر ہر قسم کی سختی سے بچتے رہیں، مگر چونکہ یہ ایمان حقیقی نہ تھا، خلوص دل سے انہیں میسر نہ تھا، فقط زبان سے دعویٰ اسلام کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ وقت نہیں رکھتا، لہٰذا مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ یہ لوگ فریبی ہیں، دھوکہ باز ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ ان کی عیوب قرآن کریم نے مختلف جگہ بیان فرمائے ہیں، اور آگے آیات میں یا جو فتوحات ہوئی ہیں ان میں جو ہے ان منافقین کا ذکر بھی آئے گا۔ اب یہاں پہ ایک اور بات بھی جان لینی چاہیے کہ انسان میں چند گروہ ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جو دل و زبان سے مومن ہوئے ہیں، ان کو مخلصین یا مخلصین کہا جاتا ہے،
اور دوسرے وہ جو بظاہر اور باطن یعنی حقیقی ظاہری اور باطنی طور پر کافر ہوئے ہیں ان کو مجاہر کہتے ہیں، اور تیسرے وہ کہ جو دل میں کافر اور زبان سے مومن ان کو منافق کہتے ہیں۔ اور جو شخص دل سے مومن اور بظاہر کافر ہو اس کی دو صورتیں ہیں، اگر کسی سختی مجبوری یا کسی امر مجبوری کی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے تو مخلصین میں ہی داخل ہے، کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا جا رہا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر اسے مجبور کیا جا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرو یا اسلام سے انکار کرو یا قرآن کی توہین کرو یا جو بھی فرائض ہیں ان کا انکار کرو، اگر دل سے وہ اسلام پہ مطمئن ہے اور زبان سے اپنی جان بچانے کے لیے کرتا ہے تو تب بھی وہ مومن مخلص میں ہی شامل ہوگا، مگر اس صورت میں ضروری ہے کہ مجبوری کے دور ہوتے ہی وہ اپنے ایمان کو ظاہر کر دے، اور اگر بغیر سخت مجبوری کے کفر ظاہر کرتا ہے تو وہ شرعاً مسلمان نہیں ہے، اور نہ ہی اس پر اسلامی احکام جیسے تجہیز و تکفین، نماز جنازہ وغیرہ اس پر یہ ساری چیزیں جاری نہیں ہوں گی۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی سمجھیں کہ ان آیات میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کافر سے بھی جو سخت بدتر ہے وہ منافق ہے، یعنی کافر سے بھی جو زیادہ گناہ والا ہے یا کافر سے بھی جو زیادہ گرا پڑا شخص ہے بدتر ہے وہ منافق ہے۔ اس کی چند وجوہ ہیں، کیونکہ کافر تو فقط کافر ہے مگر منافق کافر بھی ہے اور دھوکہ باز بھی ہے، اور یہ کافر گویا مرد ہے اور منافق نہ مرد ہے نہ عورت ہے بلکہ خنثی کی صورت اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، مثلا اپنے آپ کو ہجڑا ظاہر کرتا ہے، نہ مرد اور نہ عورت۔ اور یہ کہ کافر تو فقط کافر ہے مگر منافق کافر بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، اور کافر معاذ کافر ہے مگر منافق اسلام کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اور مسلمانوں کا اور اللہ تعالیٰ کا اور آخرت کے دن کا مذاق اڑانے والا بھی ہے، اس وجہ سے یہ شخص تمام سے بدتر ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخادعون، فریب دیتا ہے، دھوکہ دینا چاہتا ہے یا دھوکہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، وما یخدعون الا انفسہم، اور وہ حقیقت میں فریب نہیں دے رہے، یعنی وہ منافق حقیقت میں فریب نہیں دے رہے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور اس حقیقت کو بھی وہ سمجھنے والے نہیں ہیں، اس حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن اس کو وہ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اب اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے کیا ہے کہ پہلے منافقین کی بے ایمانی کا ذکر تھا اور اب ان کے برے اعمال کا ذکر ہے، اس لیے کیونکہ کفر دیگر اعمال سے مقدم ہے، کیونکہ کفر دل سے کیا جاتا ہے، اعمال اعضاء سے کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کا ذکر پہلے ہوا اور اعمال کا ذکر بعد میں ہوا۔ دوسرا یہ کہ پہلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ اگرچہ وہ ایمان ظاہر کرتے ہیں لیکن وہ مومن نہیں، اور اس آیات میں اس کے مقبول نہ ہونے کی وجہ بیان ہو رہی ہے، یعنی چونکہ ان کا اظہار ایمان یا ان کے ایمان کا اظہار خلوص سے نہیں بلکہ فریب دینے کے لیے ہے، اس لیے عند اللہ وہ قبول نہیں ہے۔ اور لطف یہ کہ مخلص یہی کلمہ بول کر مومن بنتا ہے، اور وہ لوگ انہی کلموں سے زیادہ بے دین ہو گئے ہیں، کیونکہ لفظوں میں نیت کا بڑا دخل ہے۔ اب ان کی نیت دھوکہ دینے کی ہے، اس وجہ سے وہ مومن نہیں ہیں، وہ خالص منافق ہیں۔ اب یہاں پہ جو سب سے پہلا لفظ استعمال کیا گیا ہے یخادعون، فریب دیا چاہتے ہیں یا فریب دینا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ یہ خدعن سے بنا ہے، اس کا لغوی معنی ہے چھپانا، اس لیے خزانے کو بھی مخدعن کہتے ہیں کیونکہ اس میں روپیہ وغیرہ چھپایا جاتا ہے یا چھپتا ہے اس میں، اور گردن کی چھپی ہوئی رگوں کو بھی اخدعین کہتے ہیں، اور اصطلاح میں خدا کے معنی دھوکہ ہیں، یعنی برائی کو دل میں چھپا کر اچھائی ظاہر کرنا۔ اور یہاں پہ جو یخادعون اللہ، یہاں پہ جو لفظ اللہ
ذکر ہوا ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یا اس سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ تو دے ہی نہیں سکتے، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دھوکہ دیتے ہیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو دھوکہ دینا اصل میں اللہ کی ذات کو دھوکہ دینا ہے، کیونکہ بعد آیات میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے۔ مثلا جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کفار پہ کنکریاں پھینکیں، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے حبیب جو کنکریاں آپ نے پھینکی وہ دراصل آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ اور بہت ساری بیت رضوان میں بھی جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب صحابہ سے بیت رضوان لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے حضور جب آپ جو اپنے صحابہ سے بیت رضوان لے رہے ہیں یہ آپ کا جو ہاتھ ہے یہ آپ کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ تو یہاں پہ بھی اس لفظ اللہ سے مراد یا تو اللہ کی ذات ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یا اس سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یعنی حضور کے ذریعے اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتے۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز آگے لفظ ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ جو لفظ ہے انفسهم، انفسن سے یا نفسن کی یہ جمع ہے، اور نفس کے چند معنی ہیں، ذات، روح، دل یا دل کے متعلقات یعنی خون پانی، اور یہاں یہی معنی مراد ہیں، یعنی یہ منافق در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ جو شخص اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا چیز اختیار کرے اور پھر اپنے آپ کو کامیاب جانے وہ بڑا بے وقوف ہے، وہ بڑا جاہل ہے اور سخت دھوکے میں ہے۔ اور منافقین نے دین کو چھوڑ کر دنیا اختیار کی ہے اور اس پر خوش ہوئے ہیں، لیکن دنیا بھی ان کے ہاتھ نہ آئی بلکہ رسوائی ذلت انہیں نصیب ہوئی، تو اپنے آپ کو دھوکہ ہی دے رہے ہیں۔ اور صحابہ اکرام نے فانی دنیا کو لات مار دی، اس کی نعمتوں کو چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو حاصل کیا، تو دنیا لونڈی بن کر ان کے قدموں میں آئی، تو یہ دنیا میں بھی یہ کامیاب ہوئے، اور کل قیامت کے دن بھی لوگ دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام جو ہے وہ کامیاب ہوں گے۔ در حقیقت یہی لوگ کامیاب رہے۔ اور یہاں پہ جو فرمایا گیا وما یشعرون، کہ اس حقیقت کا وہ ادراک نہیں رکھتے، وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے یشعرون شعور سے بنا ہے، شعور کہتے ہیں حواس سے جاننے کو، اس لیے کہ حواس کو مشاعرہ کہتے ہیں اور شعر بال کو بھی کہتے ہیں، اور جو لباس جسم سے مس کیے ہوئے ہو اسے شعار بھی کہتے ہیں، اور ایک نظم کو بھی جو ایک خاص قسم کے کلام کو شعر میں پرو دیا گیا ہو، نظم میں پرو دیا گیا ہو، اس کو بھی شعر کہتے ہیں، اور اس کی بلائی یا برائی، وزن کا درست ہونا یا نہ درست ہونا حواس سے معلوم ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کم بختوں کو حواس بھی ایسے بگڑے ہوئے ہیں، ان کے حواس جو ہیں وہ بھی ایسے بگڑے ہوئے ہیں، اس قدر ظاہر چیز کو بھی وہ محسوس نہیں کر سکتے کہ ہم غلط کر رہے ہیں یا ٹھیک کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ دن رات دیکھ رہے ہیں کہ ہماری خفیہ مخالفتوں سے اسلام کی اشاعت میں کچھ فرق نہیں آ رہا، بلکہ اسلام دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے، بلکہ دن بدن یہ اور مزید جو ہے وہ دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے، اور مسلمان کو ہم سے بالکل اعتماد نہیں، مگر اس پر بھی اپنی ساری وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو دھوکہ دیں، لیکن مسلمان انہیں کچھ نہیں کہتے، کیونکہ مسلمانوں کو معلوم ہے کہ یہ ہمیں دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، دے رہے ہیں، لیکن یہ ہمیں حقیقت میں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی معلوم ہے کہ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمیں دھوکہ نہیں دے رہے، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور کل قیامت کے دن بھی عذاب جہنم کے یہ حقدار ہوں گے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ منافقین جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، روز آخرت پر ایمان لائے، اپنے گمان میں وہ اللہ تعالیٰ یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور مسلمانوں کو فریب دے رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ خود فریب میں ہیں، وہ خود دھوکے میں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، اس پر کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اور فریب اسی کو دیا جا سکتا ہے جو حقیقت سے ناواقف ہو، اور رسول اللہ
اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں، وہ ابتدا سے ہر ایک کی حقیقت اور انجام سے باخبر ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج میں سب کفار اور مومنین کو دیکھ کر آئے ہیں۔ صحابہ اکرام کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، کفار کو بھی دیکھا، یہاں تک کہ جو ظاہر متقی بنتے تھے لیکن جہنمی تھے یعنی منافق تھے، ان کی خبر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے روز مسجد میں سب کو دی، فلاں منافق مسجد سے نکل جائے، فلاں منافق مسجد سے نکل جائے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دن آ رہے تھے مسجد میں، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے لوگ کہاں جا رہے ہیں، پوچھا کہ کیا جمعہ تو نہیں ختم ہو گیا؟ لیکن جب مسجد میں پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ وہ منافقین ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج مسجد سے نام لے لے کر جو ہے باہر نکال رہے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنتیوں کو بھی جانتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی بتایا کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، میری لخت جگر فاطمہ جنتی بیویوں کی سردار ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی یہ فرمایا ہے کہ فلاں فلاں شخص جنت میں ہوگا، فلاں فلاں شخص جو ہے وہ جنت میں ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، ہاتھ میں ایک رجسٹر تھا، صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ دوسرے ہاتھ میں بھی رجسٹر تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جنتیوں کا رجسٹر ہے، اس میں سب جنتیوں کے نام ہیں، اور یہ دوزخیوں کا رجسٹر ہے اور اس میں سب دوزخیوں کے نام ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام مومنین کو اور تمام کفار کو اور تمام منافقین کو پہچانتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ کہاں پہ ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ مسلمانوں کو بھی دھوکہ تو دے رہے ہیں لیکن وہ مسلمانوں کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ مسلمان اپنے نور ایمان سے مومن اور کافر کو پہچان لیتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسلمان کی ذہانت سے ڈرو، مسلمان کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، بلکہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والے جانور بھی کافر اور مومن کی تمیز کر لیتے ہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شیر آیا اور آپ نے فرمایا اے شیر میں رسول اللہ کا غلام ہوں، وہ یہ سن کر کتے کی طرح دم ہلانے لگا۔ یہ مشکات شریف باب الکرامات میں موجود ہے۔ اسی طرح ابو لہب کے بیٹے عتبہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازیبہ کلمات ادا کیے تھے، تو شیر نے اس کا منہ سونگھ کر اس کا منہ جو ہے وہ پھاڑ دیا، اس کو جو ہے وہ چیر پھاڑ دیا تھا۔ تو لہٰذا وہ مسلمانوں کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن چونکہ نبی کریم اور مسلمانوں نے ان کے عیب یا ان کے جو نفاق کا جو عیب ہے وہ ظاہر نہیں فرمایا، اس لیے منافق یہ سمجھنے لگے ہیں کہ یا منافق یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دہی میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ حقیقتاً نہ تو خدا تعالیٰ کو وہ دھوکہ ہوا ہے، نہ رسول اللہ کو ہوا ہے، نہ ہی مسلمانوں کو ہوا ہے، بلکہ خود منافقین کو دھوکہ ہوا ہے، لیکن وہ اس راز کو سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی یاد رکھیں، یہاں ایک اور چیز بھی جان لیں کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس بھی یہ تینوں جماعتیں موجود ہیں۔ روح انسانی خالص مومن ہے، شیطان کھلا ہوا کافر، اور لیکن نفس ہمارا یہ منافق ہے کہ دل سے مل کر اپنے آپ کو اس کا دوست ظاہر کرتا ہے، اور ادھر شیطان سے ملتا ہے تو اس کا دوست بن جاتا ہے۔ لیکن جس دل پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے اس پر نفس امارہ غالب نہیں آتا، بلکہ آخر کار وہ خود ہی مجبور ہو کر وہ اس نفس کا تابع ہو جاتا ہے، اس بندے کا تابع ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ گزشتہ آیتوں میں منافقین کی بدعملی کا ذکر ہوا، اب اس بدعملی کی وجہ بیان ہو رہی ہے، یعنی دھوکے بازیاں وغیرہ اس لیے کرتے تھے کہ ان کے دل میں نفاق کی بیماری ہے،
اور وہ برابر بیماری بڑھ رہی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی آیت میں ان کی بدعملی کا ذکر ہوا اور اس آیت میں اس کا نتیجہ، یعنی چونکہ وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں اس لیے بجائے وہ ٹھیک ہونے کے، صحت یاب ہونے کے، ان کا مرض مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ جیسے کوئی طبیب کسی مریض کو کہتا ہے کہ پرہیزی کرو، بد پرہیزی کی وجہ سے تمہاری بیماری بڑھتی جائے گی، اور وہ پرہیز نہیں کرتا، وہ جن چیزوں سے اسے روکا جاتا ہے وہ چیزیں کرتا رہتا ہے، تو اس کی بیماری یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح منافقین کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے دل میں ایسی بیماری ہے کہ انہوں نے اس بیماری کا علاج نہیں کیا، بلکہ اس میں بد پرہیزی کرتے رہے اور اس درجے تک پہنچ گئے کہ اب وہ دنیا میں بھی ہلاک ہوں گے اور کل قیامت کے دن بھی ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف منافقین کے دل میں عداوت کے جو جذبات پرورش پا رہے تھے اور حسد اور غصے کی جو چنگاریاں چٹخ رہی تھیں، ان کو قرآن کریم نے مرض سے تعبیر فرمایا ہے کہ جب وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور اسلام کی روز افزوں عزت کو یا ترقیوں کو دیکھتے ہیں تو حسد و عناد کے شعلے میں بڑک اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں تنبیہ فرماتا ہے اگر انہوں نے اس مرض کو یوں ہی بڑھنے دیا اور اس کا علاج نہ کیا تو جس طرح جسمانی بیماریاں جسمانی موت کا سبب بنتی ہیں، اسی طرح ان کا یہ مرض ان کے قلب و روح کا گلا گھونٹ کر رکھ دے گا۔ اس طرح ان کی یہ جو روحانی بیماری ہے یہ ان کے ایمان کو خراب کر دے گی۔ اگر یہ آج ہی اس بیماری سے شفا حاصل کر لیں، یہ کلمہ پڑھ کر ظاہر و باطن سے کلمہ پڑھ کر مومن ہو جائیں تو یہ دنیا میں بھی عذاب سے بچ سکتے ہیں اور کل قیامت کے دن بھی عذاب علیم سے بچ سکتے ہیں، لیکن یہ اپنی بیماری کا علاج کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں حسد اور تکبر کا جو دیمک ہے وہ ان کے ایمان کو چاٹ چکا ہے۔ اب یہ اسلام اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف جو ہے، یہ ہمیشہ جو ہے اسلام اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف جو ہے وہ کام کرتے رہیں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ان آیات میں غور و فکر کریں کہ جو منافقین کی علامات بیان کی گئی ہیں ان کو اچھی طرح سمجھیں اور سمجھ کر ان علامات سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو منافقین سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم مسلمانوں کو بھی ہر قسم کے نفاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔